عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، اس سلسلے کی دوسری کڑی سیرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی باغ و بہار زندگی سے چند پھول چند کلیاں آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان کی سیرت، ان کے کارنامے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی خلافت، ان کی زندگی، ان کی وفات، یہ سب موضوعات الگ الگ وقت کے محتاج ہیں۔ علماء نے اس پہ بڑی کتابیں لکھیں، ان کی سیرت پہ بڑے مقالے لکھے گئے، ان کی سیرت پہ سیرت کے کئی پہلوؤں کو الگ الگ سے علماء نے لکھا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک خطبے میں، اور وہ بھی چند منٹ کا جو ہے، اس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کی ہم سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ صرف چند نمونے، اس باغ کے چند پھول آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال آپ چھوٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یعنی اس سال میں پیدا ہوئے جس سال کعبہ کو گرانے والوں کو، کعبہ کو گرانے کی نیت سے آنے والوں کو اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنایا۔ اس سے 13 سال بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی بڑی ہی تنگیوں، بڑی ہی ترشیوں اور بہت ہی سختیوں میں گزرا، اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی میں اونٹوں کو بھی چرایا، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹوں کے چرانے والوں میں سختی ہوتی ہے، اور بکریوں کو بھی چرایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں نرمی ہوتی ہے۔ آپ کی سیرت میں اللہ رب العزت نے ایسی سختی اور ایسی نرمی اکٹھی کر دی تھی کہ جہاں سختی کی ضرورت پیش آتی، وہاں آپ فولاد کی چٹان بن جاتے، اور جہاں نرمی کی ضرورت پڑتی آپ پھولوں سے زیادہ نرم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت کا آپ کی شخصیت کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ آپ نے اونٹ بھی چرائے، بکریاں بھی چرائی، سختی بھی انتہا درجے کی، اور جہاں نرمی تھی، نرمی بھی انتہا درجے کی تھی۔ گویا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر اور آپ کے مزاج کے اندر یہ چیز رکھی تھی کہ آپ اسی اپنے مزاج کو بروئے کار لاتے جس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسلام سے پہلے جب آپ زمانہ جاہلیت میں تھے تو اپنے اس موقف پر بہت سخت تھے، بہت ڈٹے ہوئے تھے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے میں بھی بڑے نمایاں تھے، لیکن جس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا تو یہی قوت، یہی صلابت، یہی سختی ان کی اسلام کے کام آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھتے اور آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے، 2 لوگ بڑے ہی با اثر تھے مکہ میں، ایک ابو جہل، عمرو بن ہشام اس کا نام تھا، اور دوسرے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ ان 2 بندوں میں سے ایک ابو جہل بن ہشام اور ایک عمر بن الخطاب ہے،
ان دو بندوں میں سے جو بندہ بھی تجھے زیادہ پسند ہے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت اور طاقت بخش دے۔ اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العزت سے مانگ کے لیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان میں سے دونوں میں سے جو بہتر ہے اسے چن لے، چنانچہ اللہ نے عمر بن خطاب کو چن لیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے اسلام کو ایسی قوت بخشی اور اسلام ایسے عروج پر پہنچا کہ آج اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اسلام قبول کرنا تھا کہ وہی سختی اور وہی قوت اور وہی صلابت اور وہی جرت اور وہی بہادری جو ان کی کفر میں تھی وہی اسلام کے لیے آ گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں، آپ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہیں، تو آپ یہاں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا عمر لوگ ہمیں وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے، میرے صحابہ کو تنگ کرتے ہیں، اور حسن اتفاق اور اللہ رب العزت کا کرم اور فضل، بلکہ حسن اتفاق کیا اللہ کی مرضی سے ان سے 3 دن پہلے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجویز دی کہ آج ہم بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قیادت میں سب سے پہلے مسلمان علی الاعلان نکل کے انہوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھی، اور جب بیت اللہ میں نماز پڑھی اور لوگوں نے دیکھا کہ اگلی صفوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب ہے تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ ان کو روک سکیں۔ چنانچہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو فاروق کا خطاب دے دیا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے اللہ رب العزت اسلام میں اور کفر میں اللہ نے فرق کر دیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں سے ہی نوازا ہے، ہم ہمیشہ طاقتور دن بدن طاقتور ہوتے گئے اور دن بدن قوت میں آتے گئے جب سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب ہی اگر بیان کریں تو اس کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ چاہیے اور بڑا وقت چاہیے، لیکن ایک حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ نبی جو ہے عمر بن الخطاب ہوتے۔ گویا کہ اس میں آپ نے یہ فرما دیا کہ نبیوں کے درمیان اور عمر بن الخطاب کے درمیان صرف نبوت کا فرق ہے، نبوت کی عظمت، نبوت کا مقام اور وحی کا مقام جو ہے اس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ورنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے، جو جس طرح ایک نبی کے اندر جو ہے وہ مناقب، جو فضائل اور جو سمجھ بوجھ اور امت کے ساتھ ہمدردی اور یہ سارے جتنی نبوت کے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اندر موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، آج میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ نبوت تو نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لقد کان فیما قبلکم من الامر امم محدثون،
کہ مجھ سے پہلی جو امتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت کچھ ایسے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جن کے دل میں اللہ رب العزت الہام کیا کرتے تھے، جن کے دل میں الہام کیا کرتے تھے۔ الہام یعنی وہ وحی تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے وہ پختہ خیال ڈالا جاتا جس کے ذریعے سے وہ کام کرتے جو اللہ حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم اسے دودھ پلاؤ، جب ڈر لگے تو اسے دریا میں پھینک دینا۔ اب دریا میں پھینکنا یہ کیا ماں کے اندر جو جذبہ ہے اس کے تقاضے کے مطابق، اور کس نے بتایا کہ یہ دریا میں محفوظ رہے گا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو الہام ہوا تھا۔ یہی وہ الہام جو اللہ نے مریم کو بھی کیا تھا۔ تو یہ الہام جو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلی امتوں میں ملہم ہوتے تھے، یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام کیا جاتا تھا، محدث تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں اللہ کی طرف سے باتیں ڈالی جاتی تھی۔ اگر اس امت میں کسی کوئی ہوگا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوگا۔ اگر اس امت میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف سے القاء کیا جائے اور جس کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی جائے اور جس کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے تو وہ عمر ابن الخطاب ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، ہے کوئی ایسا جن کے بارے میں یہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ رب العزت نے عمر ابن الخطاب کے زبان و قلب پہ اللہ نے حق رکھ دیا۔ یہ زبان سے بولتا ہے، اللہ اس سے حق بلواتے ہیں، اس کے دل کے اندر جو بات آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہوتی ہے، یعنی صرف نبوت نہیں ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں جو ایک نبوت کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر موجود تھی۔ اور اس کا کتنی دفعہ ایسے ہوا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ کوئی بات کہیں اور عمر ابن الخطاب دوسری بات کہہ دیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری بات صحیح نکلے۔ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہم نے اگر بات کہی اور عمر ابن الخطاب نے اگر ہم سے اختلاف کر لیا تو انہی کی بات سچی نکلتی اور انہی کی بات درست نکلتی تھی۔ اور یہ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ صرف یہ اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ یہ عطائے خداوندی تھی، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ اس میں بہت ساری نصوص ہیں جن میں سے ہم صرف ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے خواب دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، امت میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ امت میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل فرما دیتے تو تب بھی جو ہے وہ حجت مکمل ہوتی، لیکن یہ خواب کس نے دیکھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پیا اور پینے کے بعد میں نے وہ باقی پیالہ جو ہے وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے دیا اور وہ سارا دودھ پی گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، ظاہر بات ہے آپ کی وحی، آپ کی جو خواب ہے وہ وحی ہے، تو آپ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں یا اس کی کیا آپ تعبیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے کہ دین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی نصوص کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری احادیث واضح طور پر اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ دین کا علم تھا تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی تعبیر علم کے ساتھ کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری روایات اس میں موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم وہ بیان نہیں کرتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے دین میں مقامات ایسے آئے
کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک بات ان کے ذہن میں آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی کے مطابق وحی نازل فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اتنی جگہ پر اللہ رب العزت کی موافقت کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی، یہ بھی ان کا کمال درجے کا ادب تھا اور احترام تھا اور ان کی دین کی فقاہت اور سمجھداری تھی کہ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی، میں نے 3 یا 4 جگہ پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے رب کی موافقت کی، یعنی یہ اللہ رب العزت کا جو خیال تھا اللہ نے وہ میرے دل میں ڈال دیا۔ اور وہ کون سا؟ ایک مقام ابراہیم، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ تشریف لائے تو حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ چنانچہ جو بھی طواف کرتا ہے، یعنی وہ طواف اس کا نفلی ہو یا حج کا ہو یا عمرے کا ہو، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرے، چاہے وہ پیچھے جتنا بھی پیچھے چلے جائے لیکن بیت اللہ اور اپنے درمیان مقام ابراہیم کو رکھے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تجویز تھی جس کے مطابق اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کی تائید فرمائی کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مقام امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، امت کی مائیں تھیں، لوگ ان سے آ کے سوالات کرتے اور باتیں کرتے تو حضرت عمر بن الخطاب ان کے اندر یہ حساسیت اور یہ غیرت تھی کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ان سے جو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ ہیں ان کی نظریں بڑی اچھی ہوتی ہیں، جھکی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں ان کی نظریں بری ہوتی ہیں، اب ہم کسی کی تمیز نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیویوں کو کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں، جو بھی لوگ آئیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جو بھی لوگ آئیں ان سے پردہ کریں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے وہی نازل کر دی کہ اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے کہ اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر گرا لیا کریں، ان کو امہات المؤمنین کو خاص طور پر امت سے پہلے ہی امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ امہات المؤمنین ان کے زندگی جو ہے ہم نے کئی دفعہ ذکر کی کہ بڑی ہی سخت تھی، بعض دفعہ 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے، گھر میں کوئی کھانا نہ پکتا تھا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ رب العزت بڑی فراخی کر دیتے اور مال آتا بھی تو آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ امہات المؤمنین نے ایک دفعہ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے تھوڑا سا خرچ مقرر کر دیں تاکہ ہم بچے اور گھر والے کوئی مہمان آئیں تو ہم ان کو کھانا کھلا دیا کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ جس نے آپ کے ساتھ چلنا تھا وہ بھی آپ جیسا ہی اور آپ کی سیرت کو ہی اپناتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سے ناراض ہو گئے اور 1 مہینہ تک آپ نے ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس دوران جب کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی بیٹی بھی ان میں شامل تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بھی ان میں شامل تھی، تو اس وقت حضرت عمر بن الخطاب آئے اور تمام امہات المؤمنین اپنی بیٹی سمیت سب کو خطاب کیا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کو تنگ نہ کرو، آپ کو پریشان نہ کرو، آپ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں
تم بھی صبر کر کے آپ کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تم سب کو فارغ کروا دے گا، تمہاری جگہ پہ اور عورتوں کو لے آئے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ وحی نازل کر دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ یہ تیسری موافقت تھی جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے رب کے ساتھ ہوئی تھی کہ اللہ نے ویسے ہی جو آپ کے الفاظ تھے ویسے ہی اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی۔ اور اسی طرح منافقین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، عبداللہ بن ابی مر گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، عمر بن الخطاب آڑے آئے، روکا اللہ کے رسول فلاں فلاں دن اس نے آپ کو یہ کہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو منافقین کی حوصلہ افزائی ہوگی، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانا تھا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد آپ نہ کسی کافر اور نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے میں لمبا قصہ ہے کہ نبی علیہ اسلام کی ابتدا میں شراب حلال تھی، عمر بن الخطاب اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسرے مرحلے پہ آ کے شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اور دیکھیں کہ بعض معاملات ایسے ہوئے کہ پوری امت ایک طرف تھی اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال کچھ اور تھا۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی، بدکاری کی تہمت لگی تھی، تو پوری امت پریشان، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ خود اپنی بیوی کی صفائی دیتے۔ یہ کیسے تھا کہ لوگ سارے جو ہیں وہ اس بات پہ لگے، ایک ہی طرف سے پراپیگنڈا اتنا زیادہ، اور یہ اس وقت کا جو میڈیا اور سوشل میڈیا اور اس وقت کا جو بھی میڈیا تھا وہ سارا کے سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے پر تہمت لگانے میں لگا ہوا تھا، اور مسلمان ان پراپیگنڈے سے بھی متاثر ہو گئے کہ اب ہم کیا کہیں، ساری دنیا خیری منافقوں کا اتنا پراپیگنڈا تھا کہ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کیا، عمر بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو عمر بن الخطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول، عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ تو فرمانے لگے میرے رب نے کیا تھا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب فرماتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت جس کو مستقبل کا بھی پتہ ہے، ماضی کا بھی پتہ ہے، جو عالم الغیب ہے، وہ آپ کا نکاح ایک زنا کرنے والی عورت سے کر دیتا؟ یہی وہ بات تھی جو اللہ رب العزت نے پھر نازل فرمائی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اور اسی طرح بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ پیش آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، سارے صحابہ، سب کا مشورہ یہ تھا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول، میرا رشتہ دار فلاں قریبی ہے، اس کو میرے حوالے کرے، سب سے پہلے میں اس کی گردن اڑاؤں، اور عمر جو علی ہیں ان کے حوالے عقیل کو کیجئے، فلاں حمزہ کے حوالے فلاں کو کیجئے، اور ابو بکر کے حوالے فلاں کو کیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑائیں، یہ کفار کے سرغنہ ہیں اور ان کے سردار ہیں، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے ہمارے دلوں میں ان کفار کے بارے میں کوئی نرم دل نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اختیار تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ کر لیں، چنانچہ آپ نے ان صحابہ کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے دن آئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت میں، دیکھا عجیب منظر ہے، عمر بن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، دوسرے صحابہ بھی رو رہے، پریشان ہوئے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے سبب سے میں روں، یا آپ کو روتے ہوئے دیکھ کے میں بھی روں، یا اس سبب سے پھر میں بھی رو دوں؟ آپ نے فرمایا عمر، جو تو نے مشورہ دیا تھا، جو تیری بات تھی، اللہ کو وہی پسند آئی،
گئی۔ اللہ نے اس قریبی درخت کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، اللہ نے یہاں تک مجھے عذاب دکھایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا، اللہ نے تمہیں اختیار نہ دیا ہوتا کہ جو مرضی کر لو، ان دونوں میں سے جو مرضی اختیار کر لو، تو یہ عذاب ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ عمر بن الخطاب جب تنہا، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر جو ہے وہ اسلام اور حق اور دین کو چلا دیا تھا۔ اس لیے آپ کو جنت کی کتنی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی، کبھی عشرہ مبشرہ کے ضمن میں، کبھی آپ نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، کبھی آپ فرماتے ہیں میں جنت میں ایک خوبصورت سفید محل دیکھ کے آیا، میں نے سمجھا یہ میرا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا یہ محل آپ کا نہیں، یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ عمر، میں نے تیری لونڈی بھی دیکھی تو وہ وہاں پہ وضو کر رہی تھی، میں اس محل میں جانا چاہتا تھا، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں تیرے گھر میں نہیں گیا، میں جنت میں بھی تیرے گھر میں نہیں گیا، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ فرمانے کے اللہ کے رسول رونے لگے زارو کتاب، اللہ کے رسول آپ پہ مجھے غیرت آتی، میں آپ سے غیرت کھاتا کہ آپ سے زیادہ امن والے اور آپ سے زیادہ حیا والا اور کون ہو سکتا ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے ان کو خوشخبری دی، بلکہ یہاں تک کہ آپ احد پہاڑ پہ چڑھے، وہ محبت سے ہلا، آپ نے فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، کہ احد ٹھہر جاؤ، تکلیف نہ دو، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق اور ایک دو شہید ہیں، اور دو شہیدوں میں سے ایک عمر بن الخطاب تھے اور دوسرے عثمان غنی تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کو اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جب آپ کا آخری وقت آیا، بیماری آپ کی انتہا کو پہنچ گئی، تو آپ کو محسوس ہوا کہ میں اس دنیا میں مزید نہیں رہنا چاہتا، میں اس دنیا میں مزید زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے مشاورت کی، آپ کے دل میں بھی ایک بات تھی، آپ نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہ بات بعد میں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اشارہ کئی جگہ پر دے چکے تھے، وقت نہیں ہے اس لیے صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام تھے، آپ بیمار تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ میں تم میں کتنی دیر باقی رہوں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میں اگر اس دنیا سے چلے جاؤں تو میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرتا ہے، یعنی ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، ابو بکر کی پیروی ہوگی تھی، عمر کی پیروی باقی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت سخت ہیں، آپ اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اللہم استخلفت علیہم خیر اہلک، کہ اے اللہ میں کائنات کے بہترین انسان کو ان کا خلیفہ مقرر کرایا، یعنی مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جا کے میری جواب جو ہے وہ طلبی ہوگی، میں کہوں گا اللہ اس کائنات میں جو سب سے افضل انسان تھا میں ان کو خلیفہ بنایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں 3 لوگ جو ہیں ان لوگوں جیسا فیصلہ کبھی کسی نے نہیں کیا، یعنی مردم شناسی میں 3 لوگ جو ہیں وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ایک وہ لڑکی جس نے اپنے باپ کو جا کے کہا تھا کہ اے میرے ابا جی، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے، آپ موسیٰ کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیں، کیونکہ وہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے اور وہ طاقتور بھی ہے۔ کتنا عقل مندی والا فیصلہ اس لڑکی نے کیا تھا، اور پھر وہی اللہ نے اس کی قسمت میں بھی کر دیا۔
اور دوسرا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کا نور دیکھا اور ان کو خرید کے جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو گھر میں رکھ لیں، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں۔ اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے عمر بن الخطاب کو اس امت کا خلیفہ بنایا۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سالہ دور خلافت ایک کائنات کے اندر ایسی مثال ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا دور حکومت دیکھا انبیاء کو چھوڑ کر، نہ کسی نے پہلے دیکھا اور نہ شاید کبھی قیامت تک کوئی دیکھے گا۔ ایسا عظیم الشان آپ کا دور حکومت تھا، جس میں ایک طرف فتوحات ہو رہی ہیں، شام فتح ہو رہا ہے، عراق فتح ہو رہا ہے، بیت المقدس فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ادھر دیبل تک، سندھ تک مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں تک پہنچ گئی، یعنی پوری 4 دانگے عالم میں اسلام کی حکومت پھیل گئی۔ اور دوسری طرف عدل اور انصاف اس قدر کہ اس کی مثال جو ہے وہ کائنات میں موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے گورنر مقرر کرتے اور ان گورنروں کے اندر اگر معمولی کمی کوتاہی دیکھتے ان کو سزا دیتے یا ان کو بدل دیتے یا ان کو تنبیہ کرتے یا ان کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کرتے۔ یہ اپنے گورنروں کو بھی خبر رکھتے، جس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی ذرائع نہیں تھے، لیکن آپ کو پورے اپنے علاقے کی خبر ہوتی کہ کہیں جو ہے وہ ناانصافی یا کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا، اور خود اپنی ذات کی حد تک یہاں تک کر سکتے تھے، اٹھ کے راتوں کو لوگوں کی خبر لیتے، پورے مدینہ کو جانچتے، پورے مدینہ کو دیکھتے، کہیں کوئی جرم میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے، اور اصلاحات ایسی فرمائیں فوج کے اعتبار سے، محکموں کے اعتبار سے، انتظامی امور کے اعتبار سے، یعنی کون سا وہ شعبہ تھا جس کو عمر بن الخطاب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کا صرف عرصہ اور ایسے لگتا ہے کہ صدیوں کی محنت تھی جو ان 10 سالوں کے اندر سمٹ آئی تھی، تو یہ چیز جو ہے کفار کو اور اغیار کو، اسلام کے دشمنوں کو نہ پہلے کبھی بھائی تھی اور نہ اس وقت اچھی لگی۔ چنانچہ ایک سازش ہوئی جس کا وہ سازش ایسی سازش کہ جس کا جو ہے عقدہ وہ روز قیامت ہی کھلے گا۔ ایک شخص ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو مدینے میں رہتا تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، آپ کے پاس شکایت لے کے آتا ہے کہ میں لوہار ہوں اور یہ جو ہے مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ بتایا لوہار یہ بناتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم دن میں جتنی کمائی کرتے ہو نا، اس اعتبار سے تم جو دیتے ہو وہ زیادہ نہیں ہے۔ تو اسی وقت جو ہے وہ اس کا دماغ خراب، کہتا ہے اچھا ساری دنیا کے لیے انصاف، میرے لیے بے انصافی۔ اسی وقت وہ جو ہے وہ اس کے دل میں کینہ اور حسد اور بغض، اور اللہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ تھا، کہ وہ پیچھے سے کوئی منصوبہ لے کے آیا تھا یا کیا معاملہ تھا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں نے سنا تم چکی بڑی اچھی بناتے ہو، مجھے ایک چکی بنا دو۔ کہنے لگا ایسی چکی بناؤں گا کہ 4 دانگے عالم میں اس کا شہرہ ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ شخص مجھے دھمکی دے رہا ہے، لیکن چونکہ کوئی دلیل نہیں، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اور اللہ کا حکم تھا کہ جب تک کوئی دلیل نہ کسی کو پکڑ نہیں سکتے۔ اور پھر عمر بن الخطاب اللہ اکبر اللہ سے دعا بھی کر چکے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے پیغمبر کے شہر میں دے، مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے پیغمبر کے شہر میں دے۔ لوگ کہتے ہیں عمر بن الخطاب امیر المومنین کیسے ممکن ہے کہ شہادت ہو؟ اسلام کی سرحدیں اتنی پھیل گئی، آپ مدینہ سے نکل ہی نہیں سکتے، کہاں شہادت کی موت آئے گی؟ لیکن اللہ کو منظور تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس ظالم مجوسی ابو لؤلؤ نے آپ کو ایسا خنجر، جو یہ نہیں کہ اچانک اس نے کوئی، دیکھیں غصہ انسان کو کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ وقتی غصہ نہیں تھا، اس نے ایک خنجر تیار کیا، اس خنجر کو 2 داری کیا، اس کو زہر پلائی،
وہ زہر پلانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو گرم کرتے ہیں اور پھر اس کو زہر میں ڈبوتے ہیں، پھر گرم کرتے ہیں، پھر زہر میں ڈبوتے ہیں، اس کا زخم جس کو لگ جائے وہ بچتا نہیں، وہ زہر ایسی ہوتی ہے۔ ایسے اس نے کر کے اپنا خنجر تیار کیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے آپ کو شہید محراب کہا جاتا ہے، تو آپ کے جو ہے وہ پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ یہ خنجر جو تھا وہ عمر ابن الخطاب کی پیٹھ میں نہیں تھا، یہ اسلام کی پیٹھ میں تھا، جو تب سے آج تک گھونپا جاتا رہا ہے، اور آج بھی اس کا سلسلہ غداری کی سلسلے میں غداری کی صورت میں جاری ہے۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور چند دن جو ہے وہ زندہ رہنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے آپ کی جو کیفیات تھیں وہ جو ہے وہ بیان سے باہر ہیں، کہ کس طرح جب آخری وقت آیا اور پتہ چل گیا بچنے والا نہیں، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا سر مبارک آپ کے بیٹے کی گود میں ہے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری ٹانگ بھی تو میری گود زمین پر ہی ہے، آپ سمجھے کہ زمین پر ہے۔ اسی حالت میں ڈانٹا کہ تم میری بات کیوں نہیں مان رہے، میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ چنانچہ بیٹے نے سر زمین پہ رکھا، اپنے رخسار مبارک مٹی پہ لگائے، زمین پہ لگائے اور کہنے لگے ویل لعمر، عمر ویل لعمر ان لم یغفر اللہ لی، عمر ہلاکت ہو جائے گی تیری اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جس کا محل اللہ کے رسول نے جنت میں دیکھا، جن کو کتنی دفعہ جنت کی بشارت ملی، سارا کچھ دیکھنے کے بعد اپنی آخرت کی فکر ہے، اور پھر دیکھا کہ آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام بھیجا کہ عمر یہ نہ کہنا امیر المؤمنین، کہنا عمر اجازت مانگتا ہے کہ اپنے ساتھیوں محمد کریم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی جگہ ہے، آپ کا گھر ہے، تو عمر یہاں پہ دفن ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان تک پیغام پہنچا، زار و کتار حضرت عمر کی حالت سن کے رو رہی تھی۔ فرماتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے شوہر اپنے باپ کے ساتھ میں دفن ہوگی، لیکن آج میں عمر ابن الخطاب پہ اس اعزاز کو قربان کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت سے پہلے پھر وصیت کی کہ مجھے ایسے ہی دفن نہ کرنا، میری چارپائی کو عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر رکھ کے پوچھنا عمر ابن الخطاب یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملے تو مجھے دفن کر دینا۔ اجازت ملی اور دفن ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ، ابو بکر کا ساتھ آپ کو نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی سیرت اور آپ کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ہمارے اندر کیا مجال، ایسی عظیم ہستیاں، ان کی سیرت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کر دینا، جیسے وہ بیان ہوا اللہ اس کو قبول فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔